السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم العباس ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنك وجعل الجنة منزلك ومأواك. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک ایها الطیبة الطاهرة، السلام علیک ایها الصابرة الشاکرة. عزیزان گرامی، ہمارا لیکچر کا آج تیسرا مرحلہ آپ لوگوں کی خدمت میں. ہم تربیت کے اوپر بات ہو رہی تھی اور مین جو چیز تھا وہ ادب کے اوپر بات ہو رہی تھی. یہاں پر ہم نے خاتمہ کیا تھا کہ مادر کا دودھ و در دوران حاملگی، حمل کے دوران و دودھ پلاتے دوران کتنا اہمیت و کس قدر روحیے بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیے، ماں کا کردار تمام مجتہدوں کا جو کردار آتا ہے و یہ بھی تمام جو ہے وہ ایک ماں کی طرف جاتی ہے. تربیت مادر تاثیر رکھتی ہے ایک زندگی میں. شیخ انصاری اپنے ماں کے جنازے پر شیخ بہت رو رہے تھے، یہاں تک کہ عمامے سر سے گرے ہیں و ان کے شاگرد نے کہا کہ آقا یہ آپ اس قدر بیتاب کیوں؟ آپ ایک عالم دین ہیں، مجتہد ہیں، یہ ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ اتنا بیتابی کر رہے ہو اور آپ کا عمامہ جو ہے وہ سر سے گرے ہیں. تو شیخ نے کہا یہ میری ماں تھی جو مجھے یہ مقام دیا، یہ ماں کا ہمت ہو، یہ ماں تھی جو ان کے حوصلے سے میں آج شیخ انصاری بن گیا ہوں، وہ ماں کی تربیت سے ہے، و عفت تھی جو یہ مقام مجھے ملا ہے. سید رضی بھی اپنے ماں کے جنازے میں بھی اسی طرح بے چین تھے، وہ کافی رو رہے تھے، سر پہ کافی کہتے کہ مار رہے تھے. اور دوبارہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ آقا اتنا بے چین و بیتاب، تو آقا نے یہ فرمایا کہ میرا یہ مقام و مرتبہ وہ جو مجھے حاصل ہے وہ میری ماں سے ہے. تاریخ بہت سی ماؤں کا گواہی دیتا ہے. حضرت مریم کی ماں، دیکھیں حضرت مریم کی جو ماں ہے، حضرت مریم کی تربیت کس طرح کی کہ حضرت مریم کیسے اولاد پیدا کیا. مادر حضرت یحییٰ کہانی اگر آپ لوگ دیکھ لے، حضرت یحییٰ کی کہانی دیکھیں، اس کا تمام کردار جو ہے وہ ماں کی اوپر ہے. اور ام البنین کی زندگی دیکھیں عزیزان گرامی، خواہران گرامی، اگر آپ بے حجاب ہے، میک اپ سے باہر جاتے تو یہ 5 سالہ بچی آپ کو فالو کر رہی ہے، پھر آپ کے آگے جا کر بہت مسئلہ ہوگا. ابھی 5 سالہ بچی ہے آپ کے سامنے ہے، جب یہ بچی بڑے ہو جائے گی آپ سے 10 ہاتھ آگے جا چکی ہوگی، پھر حالات اور حادثات زندگی بچے کو کہاں سے کہاں لے جائے گی، پھر واپس لانا بہت مشکل کام ہوگا، بلکہ دیکھیے یہ ناممکن ہوگا. پریشانی کس کو ہوگی؟ آپ کو ہوگی. تو آپ شروع سے باحجاب ہے، با نمازی ہے، نماز روزے ہیں، قرآن کو اہمیت دیتے ہیں. بچے اگر آپ 100% دے تو بچے 80% اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں، اگر 80% دے بچے 50% ان کو کور کر رہے ہوتے، باقی جو ہے وہ حالات و معاشرہ بچوں کو جو ہے وہ اونچ نیچ کر سکتے. لیکن آپ کی طاقت توان اتنی ہو کہ بچہ معاشرے میں نہیں گھر میں سیکھ جائیں تو آپ ہمیشہ پرسکون دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. حضرت ام البنین میں یہ 4 صفات باوفا، شجاع، دلیر ماں کے اندر موجود تھی، جو بچہ جو ہے وہ دلیر، شجاع، باوفا تربیت پائے. عزیزان گرامی، اگر آپ کی زندگی میں تو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر آپ کے اندر ادب، شجاع، وفا، دلیری یہ چیزیں آپ کے اندر اگر موجود ہو تو آپ کو انشاءاللہ نہ آپ کو نہ آپ کی نسل کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آقا پناہیان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے کچھ نہ ہو، صرف آپ کے اندر ادب ہو،
تو یہ ادب ہی آپ کی زندگی کو سنوار سکتا ہے. یہ بچہ آپ کچھ ان کو سکھائیں یا نہ سکھائیں، بس ان کو ادب بچے کو تربیت دیں، بچے کو ادب پالے، با ادب بچہ پالے، یہ بچہ خود بخود انقلابی و مذہبی بچہ بن جائے گا. وہ خود خدا سے ادب اور احترام سے پیش آئے گا، خدا کے ساتھ ادب اور احترام سے پیش آئیں، رسول بر اہل بیت کے ساتھ بھی احترام کے ساتھ پیش آئے گا. ان کے ساتھ اگر ادب و احترام کے پیش آئیں، ان کی مشکلات اذیت کو سمجھے، محسوس کرے، تو یہ بچہ خود بخود انقلابی بن جاتا ہے. بچہ یہ انقلابی بن جائے، با ادب ہو، کبھی بھی پیرنٹس ماں باپ کی اگینسٹ نہیں جائے گا. بچہ ہمیشہ با ادب بچہ بنے گا، جو ماں باپ بولے وہ وہی کرے گا. یقیناً کوئی ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کے بچہ غلط راستے پہ چلے. خدا رحمت کرے، ہمارے ایک مرجع جو خدا کی رحمت میں جا چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب نجف میں تھے، اس دوران کہ شاید وہ 5 سال کا بچہ تھا، اس وقت نماز ظاہر 5 سال کے بچے کے واجب نہیں ہے، پھر بھی ماں انہیں صبح کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم، اذان کے ٹائم پہ اٹھایا کرتے تھے اور ایک مزیدار خوراک بچے کو دیا کرتے تھے جو بچے کے پسند کے تھے. نیند سے اٹھا کر ہمیں جو خوراک کھلاتے تھے وہ تو خیر سامنے تو رکھتے تھے خوراک، وہ خوراک کھلاتے بھی تھے، اور ماں خوراک کو سامنے رکھ کر اسی وقت سامنے ہی ماں جو ہے وہ نماز پڑھتی تھی صبح کی. عزیزان گرامی، وہ جو خوراک، جو مزیدار خوراک تھا، بچوں کے من پسند خوراک تھے، وہ بعد میں بھی بچوں کو دے سکتی تھی، صبح 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے یا عصر کے ٹائم، کسی وقت پہ. کیوں صبح کے ٹائم پہ، نماز کے ٹائم پہ بچوں کو نیند سے اٹھا کر وہ خوراک دینے کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھا کہ بچے کو بیدار کرنا اور وقت کی نماز کی اہمیت کو دکھانا اور پڑھنے کا حکمت دکھانا، اور بچے کو صبح نماز کی عادی ہو جائیں، یعنی صبح بچے کو اٹھنے میں سستی نہ آئے، اٹھنے کے بچے عادی ہو جائے اس چیز میں. یعنی ایک خوبصورت انداز میں ماں نے کہتے کہ وہ مشاہد کہتی کہ ہمارے ماں اس طرح ہمیں اٹھایا کرتے تھے، کبھی بھی ہماری نماز، صبح کی نماز قضا نہیں ہوئی. اور خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا عصر کے وقت بچوں کو، عصر یعنی جمعے کے عصر کے ٹائم بچوں کو جمع کرتے تھے و بچوں سے کہتے تھے کہ عزیزان میں دعا کرتی ہوں و اب لوگ آمین کہنا، و بچوں کو جمع کرتے تھے، دعا فرمایا کرتی تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا و بچے آمین کہتے تھے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بچوں کو بتایا کہ مریض ہونے کے بعد 3 دن روزہ رکھا و نظر کی، وہ نظر کیا کیا؟ روزہ نظر رکھے. وہ ایک عبادت، نماز، روزہ نظر کرنا دونوں عبادت ہے. ایک نماز نظر کرنا عبادت ہے، نظر خود عبادت ہے، ٹھیک ہے. روزہ نظر کرنا، نظر کیا، و اہمیت نظر و روزے، وہ یہ چیزیں جو ہے وہ بچوں کو احساس ہونے دے کہ کتنا اہمیت ہے. پھر اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کیا؟ یہ تینوں دن جو افطار تھا وہ فقیر، اسیر، مسکین کو دے دیا، و دینے کی چیز وہ بچوں کو سکھا رہے کہ دیکھیں آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن گھر میں دروازہ کھٹکھٹانے والے، مانگنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بیچنا ہے. یہی چیز امام حسن علیہ السلام کے اندر ہے. تبھی تو امام حسن علیہ السلام کو امام کریم اہل البیت کہا جاتا ہے، و واقعا امام حسن کریم اہل البیت تربیت پایا. کوئی فقیر ان کی گھر سے خالی نہیں گیا ہے. و حتیٰ کہ روایات کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی آدھی جو کمائی تھی وہ ہمیشہ راہ خیر میں دیا کرتے تھے. و اسی طرح سے جو ہے جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خطبہ دیا مسجد میں، ان کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ساتھ تھی، و اس کے بعد جو خطبہ دیا حضرت زینب نے دربار میں کیسا خطبہ دیا بعد از کربلا، بعد از حسین. کربلا میں حسین عاشور کے دن بہت صبر و استقامت و ہمت کے ساتھ کھڑے رہے و آخر تک جنگ کرتے رہے، بہت ہی صبر کے ساتھ. دیکھیں صبح سے لے کے شام تک کتنے شہیدوں کو دیکھا تھا، و شہیدوں کو کس قسم کی شہیدوں کو دیکھا تھا،
لیکن یہ کمال و قوت و صبر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بچوں کے اندر آئے ہوئے تھے، چونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بچوں کو صبر و استقامت و ہمت سے کام کرنا اپنے زندگی میں انہوں نے دکھایا تھا۔ اگر ماں یا باپ یا دونوں دن میں 10 آیات قرآنی پڑھتے ہیں تو بچے بھی دیکھتے ہیں اس چیز کو، تو بچے بھی اس چیز کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور موبائل اگر بچہ مسلسل موبائل میں اگر ماں اذان کے ٹائم پر اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ بچہ بھی سن رہے، ماں بھی سن رہے، ماں اہمیت نہیں دے رہے، اور بچہ آتے ہیں اذان کے ٹائم پہ ماں سے کہتے ہیں ماما ہمارے ساتھ کھیلے یا یہ دیکھے یہ کام کروا دیں، ماں کہتے نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بچے یہ چیز کو دیکھ رہے ہیں، صدائے اذان بھی بچہ سن رہے ہیں، دیکھتے کہ مادر کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے، وقت نماز ہے۔ لیکن جب صدائے موبائل آ جاتا ہے، موبائل کی کوئی آواز رنگ وغیرہ سنائی دے یا ٹیلی فون کی کوئی آواز سنائی دے، ماں اپنے تمام کام کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں ٹیلی فون کی طرف، تو بچہ اس ٹیلی فون کو اہمیت دے گی، ٹیلی فون کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اسی سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیونکہ ماں کا شتاب و شوق موبائل یا ٹیلی فون کی طرف ہے۔ اور پھر بچے کیسے نمازی ہوں گے، بچے کیسے وقت کی نماز پر اہمیت دیں گے جب خود ماں اس چیز کو بچوں کو نہیں سکھاتے۔ ہمیں ضرورت ہے ہر موقع پر اسی چیز کی اہمیت کو بچوں کو دکھائیں۔ مجالس کی اہمیت ہے، وہ جب وقت پر پابندی کے ساتھ بچوں کو لے کر جانا و اہمیت بتانا، مجالس میں جانے کا کتنا ثواب ہے، کتنا دیر تک وہاں بیٹھیں گے کتنا ثواب ہے، باوضو جا کر مجالس میں بیٹھنا، و اسی طرح دوسرے تمام چیزوں کا جو ہے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ وہی ہے جو بچے ان چیزوں کو سیکھ کر اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بحق خود ام البنین علیہ السلام، بحق حضرت عباس علیہ السلام، ہمیں جزء انصار خاص سے آقا امام الزمان قرار دے، و ایسے انصار ہو جو آقا امام الزمان ہمیں اپنے انصار میں نام لکھے، انصار خاص میں نام لکھے۔ عزیزان، کربلا میں مد مقابل دشمن امام کو دیکھ رہے تھے و اہمیت امام کو احساس محسوس نہیں کیا، امام کو دیکھتے رہے، حتیٰ کہ امام اپنے تعارف کرتے رہے کہ میں حسین ہوں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ و حضرت امام علی کا بیٹا ہوں، بار بار بتایا، وقت کے زمان کے امام ہوں، لیکن پھر بھی لوگ مد مقابل کھڑے ہو گئے تھے، ان کی جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ خدایا ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو، ہم جب امام کو دیکھے جزء انصار خاص سے آقا امام زمان ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔